آنے کا بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر آپ تمام حضرات کا آنے کا بہت شکریہ۔ مجھے میرے دوست کہہ رہے ہیں اوپر سٹیج پہ جائیں، مجھے ایک غیر مناسب سا امر لگتا ہے کہ ہم ایک میٹ دا پریس موڈ میں ہیں، تو اس کو ہم اس طرح سٹیج والے پہ میرے خیال میں وہ نہیں تھی۔ اینی ویز، یہ جو میرا 20 دن کا اسلام آباد پولیس کا ایکسپوجر ہے، ظاہری بات ہے مجھے اس میں نے اپنے حساب سے جو چیزیں مجھے سمجھ میں آئیں، میں نے کام کرنا شروع کیا، جس میں سب سے امپورٹنٹ مجھے یہ لگا کہ کرمنل اور شہریوں کے بیچ میں پولیس ایک رکاوٹ کے طور پر نظر آنی چاہیے۔ کرمنلز کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ پولیس ان کی حفاظت کے لیے، ان کو روکنے کے لیے موجود ہے، اور شہریوں کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ پولیس ان کی حفاظت کے لیے ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنا رسپانس بہتر بنائیں، سب سے پہلے 15 کال پہ، کیونکہ ایک بیسک سا امر ہے کہ پولیس نے رسپونڈ کرنا ہے ان 15 کالز۔ ہم اس کوشش میں بھی ساتھ میں مسلسل ہیں کہ جو اہم پوائنٹس ہیں وہاں پولیس کی پریزنس رات گئے تک نظر ہو، اور شہریوں کو ایک تحفظ کا احساس ہو کہ پولیس موجود ہے ہر قسم کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ، جس طرح میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ پولیس اسٹیشن کے اندر جو سٹیزن ایکسپیرینس ہے اس کو بہتر کرنا، اس کے ظاہری بات ہے جو کچھ کام پہلے ہوئے تھے جو صحیح ہیں ان کو انشاءاللہ کیری کروں گا، جہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے ان کو امپروو کروں گا۔ کیپٹل ہے تو اس میں پولیسنگ پورے پاکستان میں سب سے اچھی ہونی چاہیے، لیکن ابھی اس وقت شاید یہ صورتحال نہیں ہے۔ خاص طور پر مجھے کافی گیپس نظر آئے ہیں جو کہ پولیس اسٹیشن ورکنگ میں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ شہری امپاورڈ ہوں، تو مجھے امید ہے کہ جنوری کے فرسٹ ویک میں ہم جو ساری کمپلینٹ ہیں اس کو آن لائن لے جائیں گے۔ جو بھی آپ شہری کمپلینٹ کریں گے، جس کیٹیگری کے تحت کریں گے، اس کو اسی کیٹیگری کا رسپانس آئے گا۔ یعنی آپ نے اگر سے مثال دیتا ہوں تھانہ گولڈا کے متعلق کوئی FIR نہ ہونے کی کمپلینٹ ہے، تو میں آپ کو انشاءاللہ اس پولیس اسٹیشن کا ای ٹیگ آپ کو ہم CMS آن لائن دے دیں گے۔ اگر آپ کی پولیس کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے تو میرے آفس میں جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ ہے وہ اس کو کر لے گی۔ اس طرح انویسٹیگیشن ہے، آپریشنز کے جو معاملات ہیں، تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اسٹریم لائن کریں۔ پھر جو ہمارے فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں ان کو ہم ایک میجر اوور ہال پہ جانے لگے ہیں۔ F6 میں، جو F8 میں ٹریفک والا سینٹر ہے وہ بھی، G8 والے میں بھی، اور یہ ہم H11 میں بھی، ان چاروں کو ہم میگا سروس سینٹرز پولیس خدمت مرکز میں ہوں گے، جس میں شہریوں کو تقریباً 20 سہولیات ہم یہیں پرووائڈ کریں گے، اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ ان سہولیات کے پرووائڈ ہونے کا وقت کم سے کم ہو۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ اگر اپنا لائسنس رینیو کرانے آئے ہیں تو آپ ایک ڈیسک پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہی آپ کا سارا کام ہو، اور آپ وہاں سے لائسنس لے کے جائیں۔ اس ڈیسک وہ حقیقی معنوں میں ڈیجیٹلائزڈ اور ون ونڈو آپریشن ہو۔ میں اس پہ بھی کام کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو جنوری کے فرسٹ ویک سے ہم ان کاموں کو رول آؤٹ کر دیں گے۔ اس طرح ہی ایک ہم جو اسلام آباد سٹیزن پولیس ایپ ہے وہ بھی انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں، جس سے نہ صرف یہ کہ اگر آپ 15 پہ کال کریں گے تو آپ کی لائیو لوکیشن ہمارے پاس آ جائے گی تاکہ آپ تک پہنچنے میں ہمیں مدد ملے، تمام جو پولیسنگ کی جنرل سہولیات ہیں وہ بھی ہم آپ کو آن لائن ایپ میں اویلیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جو پولیس اسٹیشن کو اور پولیس رسپانس کو پہلی پرائورٹی دی جائے۔ تو آپ نے دیکھا جہاں پہ صرف 604 کانسٹیبل موجود تھے، وہاں میں نے 800 اور کیے۔ ظاہری بات ہے لوگوں نے ٹریننگ میں بھی جانا ہے، لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہونی چاہیے، لیکن پہلی پرائورٹی پولیس اسٹیشن اور پولیس رسپانس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹریفک ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس شہر کا، خاص طور پر کہیں پہ ٹریفک مینجمنٹ ایشوز بھی ہیں اور کہیں پہ ٹریفک
جو روڈ فرنیچر ہے اس کے ایشوز بھی ہیں، اور ساتھ میں جہاں پر میگا پروجیکٹس بن رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں، تو پہلی ہم نے اس میں کوشش یہ کی کہ ہم نے اسکول کالجز اور دفاتر کے ٹائمز کو ڈی سی صاحب کو ریکویسٹ کر کے اسٹیگر کیے ہیں، ان کو علیحدہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب 5 سے 4 سے دوبارہ اسکول کھلتے ہیں تو ہمیں اس سسٹم کی افادیت یا ادروائز کا اور اندازہ ہوگا. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پولیس کو نا ڈائنامک پولیس ہونا چاہیے، آلویز چینجنگ اینڈ ریسپونڈنگ ٹو دا نیڈز آف سٹیزنس. کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے. آج اگر ہم نے یہ ٹائمنگ دیے ہیں، یہ کام کیا انہوں نے، اگر شہریوں کے لیے اچھا ہوا تو کنٹینیو کریں گے، نہیں ہے تو تبدیل کریں گے اور بہتری کریں گے. ہم نے چیف کمشنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کر کے جو ہماری سری نگر ہائی وے، جو ایکسپریس ہائی وے، ان کو بھی ہم کوشش کریں گے جس حد تک ہو سکے سگنل فری کریں تاکہ ٹریفک فلو لوگوں کے لیے آسان ہو. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ٹریفک والوں کے لیے یہ بھی کہا کہ آپ ٹائمنگز کیلکولیٹ کیجئے کہ اگر D12 سے کسی نے اپنے بچے کو چھوڑنے F10 میں آنا ہے تو اس کو ہم ایک ٹائمنگ کا اندازہ دیں کہ سر اگر آپ صبح اس ٹائم آئیں گے تو آپ کو اندازاً اتنا وقت لگے گا، تاکہ شہریوں کو سہولت ہو اور وہ اپنے مطابق اس کو پلان کرنا شروع کریں. ایپ اگر ہماری آ جائے گی تو اس میں آپ کو پہلے سے ہی اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ کس جگہ پہ کتنا روڈ ہے اور فاسٹسٹ وے کسی جگہ پہنچنے کا کیا ہو سکتا ہے. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. جو ہمارے ہینیس کرائم ہیں، خاص طور پہ آپ سب نے دیکھا یہاں پر کہ ہاؤس رابری ایک بڑا، رابری کی بات کر رہا ہوں، چوری تو چوری بھی ہے، گھروں میں چوری بھی ہے، لیکن گھروں میں جو ڈکیتی یا رابری والا عنصر ہے وہ بہت خوفناک حد تک بڑھا ہوا تھا. اس پہ الحمدللہ ہم نے ایک پہلا رسپانس تو دیا ہے جو آپ کے ساروں کے سامنے ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہم اس صورتحال سے غافل نہیں ہیں، اور یہ جو ہمارے ایکٹیو گینگز ہیں ہم ان کو ایکٹیولی پرسو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہی میں نے تقریباً 60 سے زائد مین کرائم پاکٹس آئیڈینٹیفائی کی ہیں. میں تو مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، جس طرح اتوار بازار سے گاڑی چوری ہو رہی ہے تو یہ ہماری نااہلی ہے. اگر ہمیں ایک کرائم پاکٹ کا پتہ ہے تو ہمیں اس کرائم پاکٹ کو روکنا ہے. بڑی مجھے پریشانی ہوئی اس بات کی، پن سے اگر موٹر سائیکل یا گاڑی چوری ہو، ہم جو کچھ مرضی کریں گے اس کا طریقہ کار کرنا ہے. ٹوکن ہے، پارکنگ ہے، نہیں ہے، یہ سوالات کا جواب متعلقہ فیلڈ افسروں کو ڈھونڈنا ہے. یہ بڑی ہی پریشان کن بات ہے کہ کوئی بندہ اپنے لیے یا اپنے پیارے کو ہسپتال لے کے آ رہا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے نقصان ہو. تو اس حوالے سے بھی سیف سٹی کو بھی جہاں پر میں فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سیف سٹی فوکسڈ ہو، کرائم پاکٹس پہ، کرائم ایریاز پہ، اسلام آباد کی انٹری ایگزٹ کے اوپر فوکس رہے. مجھے بڑا کہا گیا جی یہ مستقل ناکے یا نہ ناکے تو ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، لیکن پولیس کو میرے خیال میں ہمیشہ سنیپ چیکنگ کی فائدہ دے سکتی ہے. ان اناؤنس ناکہ، ان اناؤنس چیکنگ اور ایک محدود ٹائم کے لیے سپروائز چیکنگ. میری یہ کوشش ہے کہ ہم جتنی بھی ہم سنیپ چیکنگ کریں وہ انڈر CCTV سرویلنس یا انڈر ایک CCTV کریں تاکہ شہریوں کو شکایت بھی نہ ہو اور ہمارے پاس بھی کسی صورتحال کا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہو گئے جس کی وجہ سے پولیس اور شہریوں میں ایک بہت خلیج آ گئی. اس خلیج کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو پولیس کو یہ حوصلہ بھی دینا ہے کہ شریف شہری سے تو ڈرنا ہے آپ کو، لیکن کرمنل کو ڈرانا ہے. تو یہ کچھ میری گزارشات ہیں. جی آپ میں سے کوئی صاحب کوئی بات کرنا چاہیں تو میں حاضر. جی کے حوالے سے آپ نے تقریب کا ریسنٹلی ایک واقعہ گولڈا میں ہوا تھا، ASI ظہور والا، اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں کہ وہ اس کے اوپر کس طرح سے ہمیں پولیس فورس اپنے بندے کا دفاع کرتی نہیں دکھائے گی، یا اگر دفاع نہیں کیا تو اس کے ریزن کیا تھے. دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ اسلام آباد میں شیشہ سینٹرز، مساج سینٹرز، بہت سے اس طرح کی ایک جرائم یا برائی کے گاہیں موجود ہیں جن کو بہت سے حلقوں سے بیکنگ اور سپورٹ دی جاتی ہے. اگر پولیس ادھر جاتی بھی ہے تو سفارشات آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کے حوالے سے کس طرح؟ میرے کچھ سوالوں کو تو آپ نے خود ہی جواب دینے کی کافی سارے کی کوشش کر لی نا، اس کا تو میں جو آپ کے جوابات ہیں ان کے اوپر میں کمنٹ نہیں کر سکتا. جی دیکھیں جی، ASI ظہور صاحب کا جو ظاہری بات ہے یہ ایشو جب بنا اور اس پہ بڑی ساری تنقید لوگوں نے کی اور ساری بات، سوال یہ ہے
FIA एक FIR दे रही है, वो FIR भी पब्लिक है, जज के पास लेके जा रही है, वो जज भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। जज ने 5 दिन का रिमांड दिया, उस रिमांड को जो ख़त्म हुआ वो अब जुडिशल रिमांड पे चले गए। वो तमाम कानूनी ऑप्शन जो किसी भी शहरी के लिए अवेलेबल हैं वो ASI ज़हूर के लिए भी अवेलेबल हैं। मुझे या मेरे इदारे को किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में हिंड्रेंस नहीं बनना। हाँ, मैं अपना जो कंसर्न है, जो मेरी बात है, वो मैंने तमाम लोगों से खुद की कि हम सिर्फ एक ही एक्सपेक्ट करते हैं कि 100% मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो, और ज़ाहिर बात है जो ही इसका कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है तो हमारे पास भी आएगी। लेकिन ये भी एक बात ये है सर कि किसी भी पुलिस अफसर को उसी तरह ही कानून की अमलदारी को, कानून की पाबंदी को यकीनी बनाना है जिस तरह बाकियों ने बनाना है। तो इस पे मुझे तो कोई कबाहत या नहीं है, मासवा इस बात के कि अल्लाह माफ़ करे कि हम ASI साहब को क्या हमने कतन ऐसी कोई बात नहीं। एक एलिगेशन उनके पास ऑन रिकॉर्ड इन पब्लिक डोमेन अवेलेबल है, जज साहब ने उनको रिमांड दिया है, तमाम जो लीगल राइट्स हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, तो उनका डिनाइल का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हाँ, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि तफ्तीश उसकी मेरिट पे हो हर सूरत। हम वो बेगुनाह होंगे तो उनके लिए सबसे ज़्यादा खुश मैं हूँगा, गुनाहगार अगर होंगे तो वो उसका जवाब खुद देंगे। आप बहुत अच्छे कस्टोडियन हैं, इसकी शिद्दी हमें रावलपिंडी में भी देखने को मिली कि एक अच्छा कस्टोडियन अपने अदालत में होता है कि लोगों के लिए क्या कुछ कर सकता है। तो सर आज ही एक वाक़या हुआ है कि एयरपोर्ट के ऊपर 3-4 किलो जो है वो मुंशियात पकड़ी गई है। ये मुख्तलिफ रूट से होती हुई होगी, यकीनन इस्लामाबाद के भी मुख्तलिफ थानों के रूट से होता है। सर वो ऐसा इकदाम करना चाहेंगे कि जो वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, सड़कों से होकर गुजर जाते हैं, वो पकड़ लेते हैं, इसके लिए पुलिस को क्या करें सर? पुलिस को ऐसी टेक्नोलॉजी ला के दे दे, वो सड़कों पर इधर ही पकड़ लेंगे, कल वो पुलिस के ऊपर इल्जाम ना आए कि ये चलें सर, वो टेक्नोलॉजी की तलाश करते हैं। जी सर। मेरा एक सवाल है कि आप दारुल इस्लामाबाद इस्लामाबाद पुलिस की हालत ये है कि वो ट्रैफिक का हो, थानों में तैनात हो, लिफ्ट रेयर और रिहाइश की उनकी सहूलत नहीं है। एक तो उम्मीद कर रहे हैं इस्लामाबाद वाले कि जिस तरह आपने रावलपिंडी पुलिस का वेलफेयर के तौर पर और दीगर सहूलियात फराहम की वो यहाँ भी नजर आएंगी। नंबर 1, जो पुलिस इनकाउंटर हुआ है इस्लामाबाद पुलिस ने रावलपिंडी में किया जाके, और वो बड़ी अचीवमेंट थी, उसमें वो ग्रुप मारा गया और वहाँ से रिकवरी भी है। ये बताइएगा कि एक तो वो रिकवरी जो है इस्लामाबाद के मुतासरीन और रावलपिंडी के मुतासरीन तक कब, जिस तरह आपने मेडल्स पहुँचाए वो कब पहुँचा रहे हैं। दूसरा, इस्लामाबाद जिस तरह रावलपिंडी में आपने बड़े बड़े माफियाज के ऊपर हाथ रखा है, यहाँ भी बहुत बड़े बड़े माफियाज हैं, गैर मुल्की शराब यहाँ के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बिक रही है, सरेआम बिक रही है अब तक। और चूंकि आपको गिला भी नहीं करेंगे कि आप फौरी तौर पर आए और उनको पकड़ेंगे, तो आपकी तहकीकात क्या है? देखिए सर, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कुछ एक्शन शुरू हो चुका है जो आपके साथ शेयर भी करेंगे। और जो आपने शराब की बात की, ज़ाहिर बात है जो भी चीज़ इलीगल है वो इलीगल है, उस पर मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए और करना है। जो भी आपने बात की सर, वो सारी जो रिकवरी जितनी है वो सारी रावलपिंडी पुलिस के सामने की है, और बल्कि उनसे हमने रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट की हुई है। तो और ये भी बात है कि अभी बहुत सारी रिकवरी बाकी है, तो किसी जिसका हक है उसके पास जानी है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। जिसकी चीज़ जिसकी है, वो चाहे जितनी भी है, वो चाहे एक अंगूठी है चाहे वो पूरा सेट। मुझे गहरी बात है, इसमें तफसील मेरे नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन ये मैं आपको यकीन ज़रूर दिला जा सकता हूँ कि जिसकी जो चीज़ है वो उसको मिलनी, इसमें कोई अभाव नहीं कोई। और मसला ये है कि आपकी मेरे से बहुत बेहतर इस सारे डायनामिक को समझते हैं कि जितना बड़ा ये गैंग और जितना बड़ा इन्होंने ये मामला सारा चलाया हुआ था, तो ये तो अभी एक शुरुआत है इनके खिलाफ एक एक्शन की। जी अच्छा सर, जो मैडम बड़ी देर से खड़ी थी सर। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में एक बात कही कि मुझे शहरियों से पुलिस का राब्ता मजबूत बनाना है।
मैं ये समझने में कोई कासिर नहीं हूँ कि जहाँ पुलिस के साथ शहरियों का रास्ता मजबूत बनाने की बात आप कर रहे हैं तो ये रास्ता आपने कमज़ोर महसूस किया, और यकीनन जब शहरियों से रास्ता कमज़ोर होता है तो आपके ये लॉ एनफोर्समेंट के जो आपके जिम्मेदार होते हैं इनका क्रिमिनल से रास्ता ज़्यादा मजबूत होता है। इसको तोड़ने के लिए आपने सर क्या हिकमत अमली इख्तियार किया और किन पॉकेट्स की आइडेंटिफाई किया आपने जिनके रास्ते? सर देखें, मैंने सबसे पहले तो सर आपके सामने है शहरियों के लिए अपना दफ्तर खोला है। मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, लोग इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक अफसर को अपने दफ्तर के बाहर खड़े होकर लोगों से मिलना चाहिए, मेरा ये बिलीफ है। कुछ शायद अफसरान समझते हैं कि आईजियों को ये काम नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ करना चाहिए। ये मेरा बिलीफ है, ये मेरी सोच है। मुझे क्यों, मिसाल आपको मैं देता हूँ, दामने को वाला मर्डर मेरे पास 3 दिन पहले वो आए। एक पुलिस में सोच पाई जा रही थी कि ये कुछ स्नैचिंग का मर्डर है, उनसे मेरी बात हुई एएसपी बिनिश के लिए, तो कल रात वो सारे लोग ब्रेक हो गए। पॉइंट ये है कि आप अगर पुलिस अफसरान अपने शहरियों के लिए अवेलेबल होंगे और आईजी लेवल तक अवेलेबल होंगे तो उस राब्ते में बेहतरी ऑटोमेटिकली आएगी। मैं आपको गुजारिश करूं कि पिंडी में 2 सालों में मैं तकरीबन 17,000 लोगों से मिला था डेली बेसिस पे इस तरह। तो उससे एक तो ये एक आपका डायरेक्ट मैकेनिज्म है शहरियों के साथ राब्ते का। दूसरा, आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, शहरी सोशल मीडिया पे भी कंप्लेंट वीडियो हर होती है जिसको मीडिया भी पिक करता है, हम भी उसको बेहतर पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, मैंने आपसे कहा जिस तरह CMS की बात कर रहा हूं कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पूरा ऑनलाइन ले जाऊंगा, हर काम के लिए पुलिस में आने का जो पहला चक्कर है उसको सेव कर दूंगा। हर काम के लिए पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस का इंशाल्लाह आने के लिए आप अपनी खुशी से 10 दफा आए, वो आपकी मर्जी, लेकिन हम थ्रू सिस्टम इंशाल्लाह पहला आपका जो आना है वो सिस्टम डिजिटलाइजली सेव कर देगा। आपने अप्लाई किया, ऑनलाइन किया, आपको हमने रसीद भेज देंगे, आपको राब्ता कर देंगे। जो फर्स्ट स्टेप है उसको मैं अगर शहरियों को, और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आपने देखा होगा कि हमने मुख्तलिफ, पिछले संडे को मैंने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप खुद रन की यहाँ पर, जिसमें जो SOPs हम बनाना चाहते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR और साथ ही साथ में जो रपट लिखने के हैं, तो ये जो छोटे छोटे शहरियों के मसाइल हैं उनको हम फौरी तौर पर, जब ये चीज़ें अवेलेबल होंगी सर, तो आप यकीन जानिए कि आपको लोग ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। जहां आपने दूसरी बात की, जो हमारी किसी भी किस्म की काली भेड़ें हैं हमारे बीच में, तो ये भी आपको बात बताऊं, ये खुली कचहरी बड़ा ही अच्छा निज़ाम है। आपके सामने चीज़ें, पूरा ज़िला वर्किंग खुल के सामने आ जाती है कि पुलिस क्या कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि आने वाली हर शिकायत जेन्युइन होती है, लेकिन बहुत सारी जेन्युइन भी होती है, तो हम उस पर भी फ़ौरन एक्शन लें। मैं इस चीज़ का बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हूँ सर कि अच्छाई को फौरी अप्रिशिएट करें और बुराई के पीछे सख्ती से जाएं। हाँ, जितनी हमारी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच है, उसको रीऑर्गेनाइज कर रहा हूँ IG ऑफिस में, DIG हेडक्वार्टर और AIG एस्टेब्लिशमेंट के पास, ताकि इसको भी हम फौरी तौर पे करें। सर मैडम बात करेंगे जी, मैडम बात करेंगे जी। मैडम अगर मैं चेक कर लेता हूँ जी, मुझे नहीं पता जी इस बात का, मैं उस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकता थी जिसका मुझे ना पता हो। और 21 अगस्त सर, 21 अगस्त की बात मैं आज इसका शायद जवाब नहीं दे सकता। दूसरी बात मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि तकरीबन इस वक्त आज की तारीख तक 5000 FIR हैं जो हम पुरानी दे चुके हैं, जो 8 दिसंबर मेरी ज्वाइनिंग से पहले की FIR। तो मैडम मैं जहां 5000 दे चुका हूं, मैं मुझे 5001 भी देने में कोई इतराज़ नहीं,
تو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں جی. اپنا طاہر خان صاحب آپ اس کو نوٹ کر لیں گے جی. گرفتار کر چکے ہیں یا اس میں کچھ لوگ باقی ہیں؟ اور دوسرا سر میرا یہ سوال ہے کہ اس طرح کے بہت سارے گینگ ہیں، جیسے کہ آپ کے آنے سے پہلے شکیل کیانی گینگ تھا، اس کے کچھ لوگ اریسٹ ہو چکے تھے اور کچھ باقی ہیں. جی ان دونوں پہ کام کر رہے ہیں ابھی لوگ بقایا ہیں جی. دوسرا سر مہر آبادی کے حوالے سے سن لیں کہ وہ لوگ ایریا تصور کیا جاتا ہے، اگر کوئی کرائم ہو جاتا ہے تھانے میں اپلیکیشن جاتی ہے تو پولیس وہاں نہیں جاتی. اس حوالے سے کیا ابھی تک کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ ابھی بھی تھانہ رمنا میں 2-3 اپلیکیشن پڑی ہیں، ان کے موبائل وغیرہ وہ سنیچ کر کے وہاں پہ موجود ہیں. پھر انہوں نے اس کو وہاں پہ ہوسٹیج بھی کیا اس لڑکے کو، پھر وہ آپ نے وہاں سے ہو کے آ گیا. میں بالکل اپلیکیشن آپ کو دیتا ہوں، ساری چیزیں آپ کو دیتا ہوں. سر یہ جوڑی راجگان اور یہ مہر آبادی یہ نو گو ایریا تصور کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ جی میں نے CDD کے ساتھ مل کے کچھ سرچ آپریشنز لانچ کیے ہیں مہر آبادی میں کرتے ہیں. اچھا سر ایک اور بات بتانا، بات یہ ہے آپ نے آج جس سے ہمارا آپ کو جو زخمی تھے جنہوں نے اپنی جانوں کو پسندہ آپ نے ان کو اپریشیٹ کیا اور ہمیں بھی خوشی ہوئی اس چیز کی. یقیناً شہدا بھی ہمارے ہی ہیں، یہ پولیس والے بھی ہمارے ہیں. ان شہدا کے حوالے سے تو ایک بات علیحدہ ہوگی. پہلا میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ کتنے ٹائم تک ہیں یہاں جو آپ کام کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کو یہاں پہ مافیا ٹکنے نہیں دے گا. یہاں پہ مافیا بہت اسٹرانگ ہے. اب میں دیکھیں میں جرنلسٹ ہوں، آپ نے پولیس والیوں کو ایک تمغہ دیا، وہ بڑے خوش ہوئے. صحافی کے پاس نہ تو کوئی تمغہ ہے، نہ وہ غازی کہلاتا ہے، نہ وہ شہید کہلاتا ہے. ڈنڈے بھی کھاتا ہے، مار بھی کھاتا ہے. اس کے لیے پروٹیکشن بل بھی آرڈر ہو چکا ہے مگر اس میں کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے. تھانوں میں بھی جاتے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے تو پولیس والے بھی نہیں سنتے. میں احمد سبحان صاحب کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں اور ہاشمی صاحب نے ایک بات کی کہ نو گو ایریا ہے وادی میرا. یہ آج سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے ایک ویب چینل کا کیمرہ ڈھونڈا وہاں پہ، اس نے وہاں پہ چکروں کے خلاف کارروائی کی، ان کو ریڈ ہینڈڈ پکڑا. اور المیہ یہ ہے کہ وہ تھانے پہنچا اپلیکیشن لے کے تو پولیس والے اس خاتون کو بلا رہے ہیں جو یہ کام کر رہی تھی. اس خاتون کو بلا کے انہوں نے کہا تم اس کے اوپر اپلیکیشن دو کہ یہ ڈکیتی کرنے آیا تھا تمہارے گھر پہ. اور وہ بیچارہ جرنلسٹ جو ہے آج اپنا کیمرہ بھی بھول گیا. 2.5-3 لاکھ روپے کا. سر آپ ان کو کل میرے پاس بھیج دیجیے گا جی. اچھا سر میرا سوال ہے لیگل برانچ کے حوالے سے. ایک بہت اہم برانچ ہوتی ہے پولیس کے پاس، لیکن ساتھ دیکھنے میں آیا ایک غالباً کسی عرصے میں وہاں SP متعین کیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس کے پاس شاید کوئی ایسا آفیسر ہی نہیں تھا جس کو وہ SP لیگل لگاتا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی اہم سیٹ ہوتی ہے. تو انسپیکٹر یا DSP ہی SP لیگل کی سیٹ انجوائے کر رہے ہیں. سالوں سے آپ ریپورٹ چیک کر لیجیے گا. تو اس دفعہ SP لیگل کس کو لگا رہے ہیں آپ؟ اچھا نہیں میں میری ابھی اس پہ توجہ نہیں، میں کرتا ہوں. اچھا سر ایک اور بات ہے کہ تھانہ I9 اور تھانہ سبزی منڈی جو ہے اس کے ایریے میں بھی ایک ایسا نو گو ایریا ہے جس کو چونکہ نثار صاحب نے اپنے دور میں ہٹایا تھا، لیکن ایک بہت بڑی بستی وہاں ہائی کورٹ بن چکی ہے جس میں سے کرمنلز آتے ہیں تھانہ سبزی منڈی میں اور پورے اسلام آباد میں کروائیاں کرتے ہیں. تو H11 سر ہم نے رات بھی وہاں ریڈ کیا، چیک کیجیے جی. ٹھیک ہے سر ہم اس کا دیکھیں. میں ایک یہ بڑی پرابلمٹک ہے نا جی بات کہ یہ ایک پولیس ہے، اس میں ایک اوور آل ہمیں رسپانس دینا چاہیے شہریوں کو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اکاؤنٹ ہے جس پہ جو آپ نے بات کی نا، میں اس کی کانٹریری بھی بات آپ کو کر سکتا ہوں کہ جی وہ تو میں آپ کے آگے یہ بہانہ بھی گھڑ سکتا ہوں کہ وہ جی فلانے SP کو آپ نے کی تھی وہ اپنا اکاؤنٹ نہیں دیکھ سکا، ٹھیک، وہ فلانا آپریشن ونگ کو کہا تھا، سیکورٹی ڈویژن کو کہا تھا. تو میرا یہ پوائنٹ یہ ہے تھا اس میں سر کہ ایک سوشل میڈیا پہ افیکٹو پلیٹ فارم انگیجمنٹ ہو ون، کیونکہ ہم نے یہ سملر فیشن میں اسلام آباد پنڈی سے زیادہ آبادی والا شہر تو نہیں ہے سر.
सिमिलर हमने इस्लामाबाद पिंडी में सिर्फ एक अकाउंट चलाया, मेरे या किसी और अफसर के अकाउंट मौजूद हैं, कोई उसमें बात करना चाहे, उनको डीएम करना चाहे, उसकी सबका ऑप्शंस मौजूद है, लेकिन पुलिस का एक सेंट्रल अकाउंट होना चाहिए। ये जो हम आपस में 50 उसके, मैं मुझे वो सही नहीं लगता, ये मेरी सोच है जी, बाकी बढ़ना चाहें तो जी। सर के जी बात सुनिए जी, पीछे से करें प्लीज। ये सूरत हाल बड़ी ख़राब है सर, एक की नहीं है, 2016-17 से हमारे शोहदा के कंपनसेशन पैकेज पेंडिंग्स हैं, जिसके लिए मैंने स्पेशल समरीज मूव की हैं, और साथ ही साथ में डिसीज की कंपनसेशन भी पेंडिंग है, वो हम आपसे शेयर भी कर लेंगे किस टाइम। सर तकरीबन आपने अपनी सारी टीम जो है वो पिंडी से पंजाब से लेके आए, क्या आपको इत्मीनान नहीं था जो पहले जो टीम इधर थी वो काम करती, एसएसपी ऑपरेशन हो गए, डीआईजी हो गए और एसएसपी ट्रैफिक हो गए? सर बात यह है कि किसी पे एतमाद या बदएतमादी की बात नहीं, हर एक बंदे को एक राइट है जी, वो ये है कि सर भिखारियों के हवाले से जी भिखारियों पे काम कर रहे हैं। भिखारियों के हवाले से बात करूँगा कि लास्ट ईयर कुछ पुलिस, आप तमाम का बहुत शुक्रिया सर। पुलिस